بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمین السلام علیکم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں کی روشنی ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہمارا سفر ایک آزمائش ہے اور اس آزمائش کا حصہ شیطان کی موجودگی بھی ہے۔ شیطان جو ہمارے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ہے، ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں، ہم نا امید ہو جائیں اور اس راستے پر چلیں جس کا انجام خسارہ اور پریشانی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ شیطان ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ ہمیں مجبور نہیں کر سکتا، وہ بس ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، دل دیا ہے اور اپنی ہدایت کے ذریعے ہمارے راستے کو روشن کیا ہے۔ یہ محبت کا پیغام ہے کہ جب بھی کوئی شیطانی وسوسہ آئے یا دل بے چین ہو، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور دعا کریں، اور ذکر میں اپنا دل سکون پائے گا۔ یہ دنیا عارضی ہے، لیکن اللہ کی محبت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ ہمیں ہر قدم پر اللہ کی مدد مانگنی چاہیے اور اس سفر میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ یاد رکھیں، ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، حوصلہ دینا اور بھٹکنے سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کرنے میں حکمتیں رکھی ہیں جنہیں انسان کے لیے مکمل طور پر سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، آزمائش شیطان کے ذریعے انسان کو ایک آزمائش کا موقع ملتا ہے۔ انسان کو زندگی میں صحیح اور غلط کا راستہ منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اور شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالی نے ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا ہے۔ یہ آزمائش انسان کے لیے ایمان، تقوی اور ثابت قدمی کا امتحان ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو آزادانہ اختیار دیا ہے۔ انسان کو اچھائی اور برائی کا انتخاب کرنے کی مکمل آزادی ہے، اور شیطان ایک ایسا عنصر ہے جو انسان کو برائی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نہ کہ مجبوری کے تحت۔ انسان جب غلطی کرتا ہے یا شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اور بخشش کا عملی مظہر ہے۔ اس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ کے قربت حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ شیطان کے وجود سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انصاف کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جنت اور برے لوگوں کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ یہ دنیا انسان کی آخرت کی تیاری کے لیے ہے، اور شیطان کا وجود انسان کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ شیطان کے وجود میں کئی حکمتیں ہیں جو انسان کو دنیا میں آزمائشوں سے گزار کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ ہمیں بظاہر شیطان نظر نہیں آتا، لیکن اس کے اثرات ہمیں خیالات، رویے اور کاموں میں محسوس ہو سکتے ہیں۔ شیطان براہ راست ہم پر ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں برے کاموں کی طرف وسوسوں کے ذریعے راغب کرتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، جیسا کہ غصے میں کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا، جھوٹ بولنا یا اللہ کی نافرمانی کرنا، تو ہم عموماً کہتے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا یا شیطان نے ایسا کروا دیا۔ یہ کہنا دراصل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ شیطان نے ہمارے دل میں ایک برے خیالات کا وسوسہ ڈالا جسے ہم نے اپنی زندگی سے اختیار کر لیا۔ قرآن اور حدیث میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے دل میں برے خیالات ڈال کر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ شیطان نے کام کروا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے کی پیروی کی اور غلطی کی اصل بات
یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اس وسوسے کو رد بھی کر سکتے ہیں۔ شیطان کی طاقت محدود ہے اور وہ ہمیں مجبور نہیں کر سکتا، بس ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی باتوں میں نہ آئیں اور اللہ سے پناہ مانگے۔ ایسی بات کہنے کی بجائے شیطان نے کروا دیا، ہمیں اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے تاکہ ہم اس کی مدد سے برائی سے بچ سکیں۔ محترم ناظرین، شیطان انسان کے دل و دماغ میں برے خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے، جیسا کہ گناہوں کو جھوٹا بنا کر پیش کرنا یا برائی کو خوبصورت بنا کر دکھانا۔ وہ یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ غلط کام بھی جائز ہیں۔ شیطان انسان کی دنیاوی خواہشات جیسا کہ مال، شہرت اور لذت کو بڑھا چڑھا کر دکھاتا ہے۔ وہ انسان کو ان چیزوں میں اتنا مگن کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ آخرت کو بھی بھول جائیں۔ شیطان انسان میں عجلت اور بے صبری کے جذبات کو ابھارتا ہے تاکہ وہ فوری فائدے کے لیے غلط فیصلے کرے۔ اس سے انسان نماز، ذکر اور عبادات میں سستی محسوس کرتا ہے۔ جب انسان غلطی کرتا یا گناہ کرتا ہے تو شیطان اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ بار بار کراتا ہے کہ اللہ اسے کبھی معاف نہ کرے گا، جس سے انسان مزید گناہوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ شیطان انسان میں تکبر اور خوش پسندی کے جذبات پیدا کرتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھے۔ اس سے انسان دوسروں کی مدد اور اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ شیطان انسان کو نماز، روزہ اور دیگر دینی فرائض سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ انسان کو مشغولیات اور دنیاوی کاموں میں مگن کر دیتا ہے تاکہ وہ عبادت میں سستی محسوس کرے۔ شیطان انسان کے دل میں دوسروں کے بارے میں بدگمانی اور حسد کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو اختلافات، جھگڑوں اور نفرت کی طرف لے جاتی ہیں، جس سے انسان کی زندگی میں سکون کم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ طلب کرنا، ہر برے خیالات، وسوسے سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، نماز شیطان کے اثرات کو کم کرتی ہے اور دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب رکھتی ہے۔ قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر شیطان کو دور بھگاتا ہے۔ اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگنا اور توبہ کرنا شیطان کے وار کو کمزور کر دیتا ہے۔ شیطان انسان کو براہ راست مجبور نہیں کر سکتا بلکہ صرف بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنی زندگی کو اس کے حکم کے مطابق ڈھالیں تو شیطان ہم پر حاوی نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے اور ہم سب کو امن کا گہوارہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔